خانہ فرنگ ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ شہید کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام اور اکابرین نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر، اسد قریشی، سید منیر گیلانی، پیر سید عثمان نوری، مفتی سید عاشق حسین، پروفیسر سید محمود غزنوی، محمد حسین گولڑوی، لال مہندی خان، علامہ محمد خان لغاری اور علامہ سید علی رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو اس وقت تمام اختلافات بھلا کر فلسطین کی مدد اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ڈی جی خانہ فرنگ ایران اور مفتی سید عاشق حسین نے سٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس وقت خانہ فرنگ جیل روڈ لاہور میں کھڑا ہوں اور یہاں آج بقائے امداد باہمی کے عنوان سے اسماعیل ہانیہ شہید امت کی یاد میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اس فکر کو عیاں کرنا تھا کہ اگر عالم اسلام اپنی بقا چاہتا ہے تو پھر ان کو آپس میں متحد ہونا ہوگا، وگرنہ خدا نہ خواستہ خاکم بداہن اگر آج غزہ جو ہے اس پر اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے تو اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ مکہ اور مدینہ ہے۔ اسرائیل نے رکنے والا نہیں ہے، اس لیے آج کی یہ تقریب امداد بقائے باہمی کے حوالے سے پوری امت کی مشترکہ تقریب تھی۔ اس میں دیوبندی بھی موجود تھے، اہل حدیث بھی موجود تھے، اہل سنت بریلوی بھی موجود تھے اور اہل تشیع بھی موجود تھے۔ تمام علماء نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ امت کی بقا آپس میں تعاون اور اتحاد سے ہے، اور بالخصوص ایران اس وقت جو اسرائیل کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اسرائیل نے کے خلاف اعلانیہ جنگ ایران نے کر دیا ہے، تو پاکستان اور ایران یہ دونوں برادر اسلامی ملک اپنی سرحدوں کا بھی ایک سانجھ رکھتے ہیں اور نظریات کی بھی سانجھ رکھتے ہیں۔ اگر سعودی عربیہ بھی، جس کے شہزادے محمد بن سلمان نے اپنی جان کو بھی خطرے کے حوالے سے اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے امت کا موقف ایک ہے، اور اگر میں اس امت کے موقف سے سر منہ بھی روگردانی کرتا ہوں تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ آپ کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب امت اسرائیل کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ اسرائیل 39,000 زن، کودک و بیگناه فلسطینی را به شهادت میرساند. 100 نمازگزار را در نماز صبح در مدرسه از تابعین به شهادت میرساند. بنابراین اسرائیل تهدیدی برای فلسطین نیست، بلکه اسرائیل تهدیدی برای همه امت اسلامی است و همه امت اسلامی باید در برابر این قده سرطانی همدست و متحد شوند۔ تقریب کے آخر میں پیر سید محمد حمدانی نے اسماعیل ہانیہ شہید کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی، سٹی ون نیوز، لاہور۔